مختصر بات کر کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ذرا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا تو آج جلسے میں آنا وصول ہو جائے گا انشاءاللہ. آج جلسے میں آنا وصول ہو جائے گا. ابھی مولانا کے ساتھ تذکرہ ہو رہا تھا, ذرا سنا دوں آپ کو, بہت اہم بات ہے. اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں آپ کو اندازہ ہوگا. ایک مرتبہ یہ سالانہ جلسے چل رہے تھے نا, تو مجھے ایک میسج آیا, مولانا ارجنٹ بات کرنی ہے آپ سے. ارجنٹ بات کرنی ہے؟ میں نے اٹھا کے سیدھا فون کیا. سویا ہوا تھا میں, تھکا ہوا تھا. میں کہا السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ تو یہ تو ایک لڑکی کی آواز تھی. تو میں نے کہا کہ جی لوگ مسئلے مسائل کے لیے فون کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں, کیا کام ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ مولانا میں نا ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں, اور میری عمر 18 سال ہے, اور میں 12ویں کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوں, 12ویں کلاس پڑھتی ہوں. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی امی ہے نا, وہ جو آن لائن قرآن سکھاتے ہیں نا. میں نے کہا ہاں. تو میں 1.5 سال سے کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح میرا ان کے پاس داخلہ ہو جائے. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ دینی ماحول نہیں ہے, تو میرے دل میں آیا کہ میرا قرآن صحیح ہو جائے تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے. تو میں 1.5 سال سے کوشش کرتی ہوں, لیکن آپ کی امی کے پاس میرا داخلہ ہوتا نہیں ہے. اور 1.25 سال سے یوٹیوب پہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ جن کے بیان سنتے ہو نا, یہ انہی کے امی ہیں. تو میں نے تلاش کر کر کے آپ کا نمبر تلاش کیا. اور مولانا بہت احسان ہوگا آپ کا, اگر آپ میرا داخلہ کرا دو, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اب میں نے کہا اس کو کیا بتاؤں میں, میرا امی تو ان کو پڑھاتے جو پڑھ کے آگے 200-400 کو پڑھا سکے. وہ بڑی بڑی آپاؤں کو پڑھاتے, ان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ بیزی ہیں. اب یہ تو اسکول پڑھتی لڑکی, اس کو میں کیا بولوں, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھو میرا امی تو بڑی بڑی آپاؤں کو پڑھاتے ہیں, امی کو آپ کا نمبر دیتا ہوں. امی پوچھیں گے یہ لڑکی کیا کرتی ہے, تو آپ کے اندر اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے بتاؤ, تو میں امی کو کہوں گا, تو انشاءاللہ امی آپ کو پڑھائیں گے. تو کہا نا مولانا میں تو ہے نا ایک گنہگار لڑکی ہوں, میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے لیے دعا کرنا. تو ایک دم میرے دل پہ چوٹ لگی کہ ایک لڑکی اسکول کا ماحول وہ قرآن سیکھنا چاہتی, اور میں اس کی کوئی رہبری بھی نہیں کرتا. تو میں نے فون رکھتے رکھتے کہا کہ دیکھو ایک بات سمجھو, آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آئے گی. یہ اسکول کے ماحول میں آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا قرآن سیکھنے کا؟ اگر کوئی بات ہو تو بتاؤ, میں امی کو نمبر دیتا ہوں. وہ پوچھیں گے یہ کون ہے, اگر آپ کے اندر کوئی بات ہو تو بتاؤ, تو میں امی کو بتاؤں, تو وہ آپ کو پڑھانا شروع کریں. تو بیچاری کہتی ہے مولانا پھر سن لو, چلو میرا اور اللہ کے درمیان کا راز تھا, لیکن اب سن لو, اگر میرے کو قرآن سیکھنے کا موقع ملے گا نا تو سن لو. میں نے کہا سنا, میں تو سویا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کہ میری لائف کا ایموشنل کال ہو جائے گا. وہ مجھے کہتی ہے کہ مولانا میں نے ہے نا اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سچی محبت کی ہے, سچا پیار کیا ہے, اور سچا عشق کیا ہے, اور یہ دل اللہ کو دے دیا ہے. میں تو جو سویا تھا نا سیدھا اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ تو رابعہ بصریہ والی باتیں کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کی؟ تو کیا کہتی ہے پتہ ہے, وہ کہتی ہے مولانا میں ہے نا روزانہ 10,000 مرتبہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. کتنی مرتبہ؟ 10,000 مرتبہ. اور مولانا میں ہمارے نبی سے یوں محبت کرتی ہوں کہ مجھے جتنی بھی سنتیں معلوم ہے نا, میں ہر سنت پہ عمل کرتی ہوں. ہمارے نبی قیلولہ کرتے تھے, میں قیلولہ کرتی. ہمارے نبی رات وضو کے ساتھ سوتے تھے, میں رات وضو کے ساتھ سوتی. مولانا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا پیر کا دن ہے. ہمارے نبی پیر کو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا روزہ رکھتے تھے. تو کہا مولانا میرا بھی روزہ ہے, میں بھی پیر جمعرات کے روزے رکھتی. تو میں نے کہا آپ نے اللہ سے کیا محبت کی؟ تو کہنے لگی کہ مولانا میں 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں کہ جب دنیا میٹھی نیند سوئے گی تو میں اپنے رب سے مناجات کروں گا. اللہ پہلے آسمان پہ, اس کے عاشق لوگ مصلی پہ. لیکن مولانا عجیب بات ہے, میں ایک بھی مرتبہ 4 بجے نہیں اٹھی. میں نے کہا پھر اٹھتے نہیں ہو تہجد میں؟ کہا نا ایسی بات نہیں ہے, 3 بجتے ہیں نا مولانا, 3.
تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کہنے والا مجھے کہتا ہے اٹھ، یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے. کہاں سوئی ہے تو؟ عاشق لوگ اڑ گئے، اللہ آ گئے پہلے آسمان پہ. تو میں 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، وضو کر کر 12 رکعتیں پڑھتی ہوں تہجد کی، دعا کرتی ہوں. مولانا جو 10,000 درود شریف پڑھتی ہوں نا، وہ یہاں سے اب شروع کرتی ہوں اس وقت. ابھی سے لے کے اشراق تک، درمیان میں فجر کی نماز بھی 3,000 مرتبہ میرے درود ابراہیم ہو جاتے ہیں. یہ 3-4 گھنٹے میرے مصلی پہ ہو گئے. میں نے کہا اللہ خوش، اللہ کے نبی خوش. میں نے کہا امی کے اٹھنے سے پہلے گھر کا سب کام کاج کر لیتی ہوں. مولانا میرے امی بھی خوش ہو گئے. میں نے کہا مولانا آپ نے سنا ہوگا جو اللہ کا ہوتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو کہنے لگی کہ میں کوشش کرتی ہوں نا اللہ کے ہونے کی تو اللہ میرے ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ اسکول میں بھی میرے 90 اپ آتے ہیں، سارے اسکول والے بھی خوش. میں نے کہا پھر میں گھر آتی شام کو اور امی کو پتا ہے کہ میں نے محبت اللہ سے کی ہے، تو میں عصر سے مغرب کمرہ بند کر کے مصلی پہ بیٹھتی ہوں، درود شریف پڑھتی رہتی ہوں. کبھی مدینہ منورہ کی یاد آتی ہے تو روتے روتے میری مغرب ہو جاتی ہے. مولانا پھر مغرب کے بعد پھر میں گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں تو اتنا پڑھ رہی ذکر کر رہی تو میں گھر کے کام کاج نہیں کروں گی. نہ مولانا میں پورے گھر کے کام کاج کرتی، کھانا وغیرہ بناتی. ہمارے یہاں 9:15 ساڑھے 9 بجے سونے کا معمول ہے. بولے عشاء جلدی ہوتی ہے تو 9:30 بجے میں پھر مصلی پہ آتی ہوں 11:30 بجے تک. کبھی 11 بجے، کبھی 11:15 بجے، کبھی 11:30 بجے میرے 10,000 مرتبہ درود شریف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں سو جاتی ہوں. مولانا یوں میں نے اللہ سے محبت کی کہ کبھی میں 7 گھنٹے، کبھی 7.5 گھنٹے، کبھی 8 گھنٹے مصلی پہ بیٹھتی ہوں اور اپنی آخرت کی تیاری کرتی ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اتنی اللہ کی ہو گئی، اتنی اللہ کی طرف آ گئی، گناہوں سے بچ رہی ہے، آپ دل کا سودا ہی اللہ کے ساتھ کر لیا، کسی نامحرم کی بات میں نہیں آتی، تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ تو وہ جلال میں آئی، کہتی ہے فائدہ مولانا میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں اور اللہ کے اکثر فیصلے میری فیور میں ہی ہوتے ہیں، اور میں جو کہتی ہوں اللہ فوراً دے دیتے. اسکول میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، تلاش کرنے پر نہ ملے اور وہ مجھے کہے تو میں ایک دفعہ کہوں نا اللہ فلاں کی پینسل ملا دے تو 2 منٹ میں مل جاتی ہے. اس لیے مجھے دنیا کی بھی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو مانگو اللہ حاضر کر دیتے. مولانا میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھ پر رحم کیا. اکثر عورتیں بیچاری لڑکیاں پریشان ہوتی ہے، ادھر ادھر دل دیتی ہے، ادھر ادھر کے چکر میں بیچاری بے چین پریشان پھرتی ہے، تکلیفوں میں پھرتی ہے، اور میں نے محبت اللہ سے کی تو میں بہاروں میں پھرتی ہوں. بہت مزہ، اللہ میرے ساتھ، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق. اس کے بعد میں نے اس کو کہا، میں رونے لگا. اس کو اظہار نہیں کیا کہ میں رو رہا ہوں، اندر سے میں رونے لگا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ ثاقب تو صرف بولتا رہے گا کیا؟ دیکھ خدا کی زمین پہ کیسے کیسے لوگ ہیں. کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، کس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے آپ کے جیسا بننا ہو، ابھی آپ یہ سب کرتے ہو، مجھے آپ کے جیسا بننا ہو تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ مولانا میں تو آپ ہی کے تو بیان سنتی ہوں 1.25 سال سے. میں نے کہا دیکھ بیان کرنا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے. اچھا تو بہت لوگ بول لیتے ہیں، اصل تو عمل ہے. میں تو بولتا، تو تو عمل کرتی ہے، تو مجھے بتا. تو وہ کہنے لگی مولانا میں نے ہے نا لاک ڈاؤن میں اللہ سے ایک رٹ لگائی تھی، وہ آپ بھی لگا دو. کیا رٹ لگائی تھی؟ میں اللہ سے دعا کرتی تھی پیارے اللہ میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں، مجھے قبول کر لیجیے. اللہ میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں. آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ، اللہ مجھے قبول کر لیجیے. کہ اللہ نے مجھے قبول کر لیا. مولانا آپ بھی سچے دل سے رٹ لگاؤ، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی قبول کر لے. میرے عزیزو
یہ نہ سمجھنا ہر کوئی غفلت میں ہے، ہر کوئی موبائل میں ہے، ہر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والے ظاہر ہو جاتے ہیں، نیک لوگ چھپے ہوتے ہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اللہ کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ وہ 8 بچے جو حافظ تھے، 6 عالم تھے، میں نے ان کے ابو سے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ بچے کو حافظ عالم بنانا چاہیے؟ کہا مولانا مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، میں تو جاہل آدمی۔ تشکیل والے آئے مجھے پکڑ کے جماعت میں لے گئے، یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا جماعت میں گیا، تعلیم میں بیٹھا، قرآن کے حلقوں میں بیٹھا، مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا۔ اسی وقت دل پہ چوٹ لگی، میں نے نیت کی مجھے کچھ نہیں آتا نا، انشاءاللہ سب بچوں کے سینوں میں قرآن آ جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا وہیں سے درد لے کے آیا، اللہ کی شان میرے سب بچے حافظ ہو گئے۔ اڑیسہ والوں آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو، چھوٹا بن کے دین کا کام کرو، علماء کی قدر کرو، کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کے معمولات کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ، گھر میں فضائل کی تعلیم کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ وہ لڑکی تو بیچاری 3 بجے اٹھ جاتی ہے، 12 رکعت تہجد کی پڑھتی ہے، کیا ہم فجر بھی نہیں پڑھ سکتے؟ نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اب اپنی لائف چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ روزانہ 1 پارہ قرآن، کتنا؟ 1 پارہ، تو مہینے میں کتنا ہوگا؟ 30 پارے، 30 پارے کا 1 قرآن، اور ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 11 مہینے میں 11 قرآن، رمضان میں 4 قرآن۔ ہمارے ہر سال 15 قرآن ختم ہونے چاہیے۔ سیکھو گے انشاءاللہ؟ پڑھو گے؟ اور ہے نا میری دلی چاہت ہے کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد، میں تو ابھی چلا جاؤں گا کل، میرے یہاں سے جانے کے بعد اڑیسہ والوں کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایسی انگوٹھی والی تسبیح آ جائے۔ موبائل ہاتھ میں ہو تو موبائل چلتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو تو اللہ کا ذکر چلتا ہے۔ وہ 10,000 درود ابراہیم پڑھتی ہے، ہمارے سورت میں ایک مستورات ہے وہ 15,000 درود شریف پڑھتی ہے۔ کتنے پڑھتی ہے؟ تو کیا ہم لوگ 1500 نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ہمارے لیے روتے رہے، میری امت میری امت میری امت۔ 2 3 چاند گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، آپ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، اور آج آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں لاک ڈاؤن میں 1 وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کتنا چھوٹا تھا؟ اماں عائشہ کا کمرہ ہے، آپ رات میں نماز پڑھ رہے لمبی، آپ سجدے میں جاتے تھے نا تو اماں عائشہ کے پیر بیچ میں آ جاتے تھے۔ گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ آپ سجدہ کر سکیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں محسوس کرتی کہ میرے نبی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اماں عائشہ اپنے پیر سکڑتی تھی، تب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں نا 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 نا، ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے ہی کر دیے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے نا انشاءاللہ، پولیس والے وردی میں، ملٹری والے وردی میں، ہمارے بچے اسکول جائے تو اسکول کی وردی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نظر آوے اسلامی وردی میں، چہرے پہ داڑھی ہو، اسلامی لباس ہو، ازار ٹخنوں سے اوپر ہو، تاکہ پتا چلے محمدی جا رہا ہے، مسلمان جا رہا ہے، اس کو پتا ہے ہم حق پر ہے۔ ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا، ہمارے لاکھوں نوجوان غیروں کی نقل اتارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔
ختم بچوں کا قرآن ختم ہوا ہے، ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا كنا من الظالمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے معیار کو چاہے تعلیمی ہو، تربیتی ہو، اخلاقی ہو، اللہ اس کے معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ یہاں پڑھنے والے اساتذہ، اللہ پڑھانے والے اساتذہ، ان کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ہمیں ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ استاذ لوگ بیچارے مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ بچوں کو بھی قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، ماں باپ کو قبول فرما، رشتہ داروں کو قبول فرما، خاندان والوں کو قبول فرما، محتمیم صاحب کو قبول فرما، یہاں کے معاونین، محبین، متعلقین، اللہ اب سب کو اپنی محبت عطا فرما، سب کی دنیا آخرت بہتر بنا دیجئے۔ اللہ یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان کو عالم بھی بنا دیجئے، ان کے ماں باپ کو توفیق عطا فرما کہ یہ اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں۔ اللہ ان بچوں کو عالم بھی بنا دیجئے، روزانہ ان کو 3 پارے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان بچوں کے سینوں میں قرآن جم جائے، اللہ ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہاں ایک بڑا طبقہ ہے، یہ سب سن رہے ہیں، اللہ آج مجھے اور ہم سب کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہیے۔ ماں باپ کہتے ہیں ان کے لیے اتنا سب کیا اور بڑے ہو کے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، جناب سب کیا لیکن دین ہی نہیں سکھایا نا، یہی تو مسئلہ کیا۔ اگر آپ اس کو دین سکھاتے، اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر بن جائے اور دین کی تعلیم آپ اس کو نہ دو تو اس کو شریعت کی نظر میں تو جاہل ہی کہیں گے، چاہے دنیا اس کو پڑھا لکھا کہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی ایک دوسرے کا اکرام کرے، اللہ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے، گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ کسی کی بیٹی کو تکلیف پہنچا کر اللہ نہیں مل سکتا، اگر ہم اپنی بیوی کو ستائیں گے کل کو ہماری بیٹی کو ہمارا داماد ستائے گا۔ بیوی کا اکرام، اللہ جس عورت سے اس کا شوہر خوش اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اللہ مستورات کو اس بات کی توفیق عطا فرما، وہ شوہر کی خدمت کریں، اول وقت نماز پڑھیں، پردے کا اہتمام کریں، چہرے کا بھی پردہ کریں اور اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ پورے جلسے کو قبول فرما، اللہ شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے۔ اللہ دنیا میں لوگ بہت حالات میں ہیں، اللہ بہت تکلیفوں میں ہیں، اللہ بہت پریشانی میں ہیں، اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ میں 2 دن پہلے بیجاپور میں تھا تو ایک وہاں کے ساتھیوں نے کہا مولانا ایک نوجوان آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پہ جانا ہے، 2 دن پہلے ہی انتقال ہوا، میں اس کی قبر پہ گیا، لوگ جمع ہو گئے، میں نے آخرت کے بارے میں کچھ باتیں کہہ دی۔ ایک شخص کہنے لگا مولانا 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 ان کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ابھی چھوٹی ہے، اسکول جاتی ہے، ان کی بہت تمنا تھی، ان کی بہت تمنا تھی کہ اللہ ان کے یہاں بیٹا دے، اولاد دے، نرینہ اولاد دے۔ باپ بہت دعا کرتا، بہت تڑپتا تھا اور مولانا اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بیٹا دیا۔ ایک شخص ان کے بیٹے کو لے کر کے آیا،
बेचारा 3 साल का बच्चा, कफनी पायजामा पहना हुआ, सर के ऊपर टोपी, हाथ में लॉलीपॉप कैडबरी वगैरह थी। मुझे कहा मौलाना देखो ये मरहूम का बच्चा है बेचारा, 3 साल का बच्चा। ओ हो, क्या उसके दिल पे गुजरती होगी, उसकी माँ तो कैसी रोती होगी कि इतनी दुआओं के बाद 5वें नंबर पे बेटा आया था, आज बाप दुनिया से चल बसा। ओ हो, हम कब चले जाएंगे ना कुछ पता नहीं है। अल्लाह, मैंने देखा उस बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, मैंने कहा ये दुनिया वाले 40-50 दिन तक तो सब घुमाएंगे फिर आएंगे, फिर बाद में कौन यतीमों को पूछता है, कौन किसको याद करता है। वहाँ से मैं एक और देहात में गया, एक हाफिज साहब मिले, एक छोटी बच्ची को लेकर के आए, तो मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, कहा कि मौलाना इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, इसकी माँ का इंतकाल हो गया। मौलाना जब इंतकाल हुआ ना तो ये 1.25 साल की थी। 1 साल तक इसने बहुत हैरान किया। मैंने कहा क्या परेशान किया? कोई भी बुरखे वाली जाती ना तो ये रेंगती हुई दौड़ती और मुझे इशारे से कहती कि ये मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी अम्मी अम्मी। मौलाना जब तक वो नोस्पीस उठाकर नहीं बताती थी ना उसको यकीन नहीं होता था। नोस्पीस उठा के वो बताती तब वो खामोश हो जाती कि हाँ ये मेरी माँ नहीं है। उसकी माँ आलिमा थी, बुरका पहनती थी, तो वो अपनी माँ को तलाश करती थी। कहने लगे मौलाना 1 साल तो कैसी लाइफ तंग हो गई, आपको क्या बताऊं। एक शादी हॉल में गए ना, शादी हॉल में तो सारी बुरके वाली औरतें आई थी, तो ये एक ही बात करने लगी, मेरी मम्मी यहाँ है, मेरी अम्मी यहाँ है, मेरी अम्मी यहाँ है। यहाँ तक कि सब औरतें आई और सब ने अपना नोस्पीस हटाया, तब इसको इत्मीनान हुआ कि हाँ मेरी माँ नहीं है। ओ मेरे रब, कैसे कैसे बेचारे यतीम मासूम बच्चे हैं, अपने माँ बाप के लिए तड़पते हैं। अल्लाह, बड़े लोग अपने माँ बाप को नहीं भूल सकते तो ये बच्चे कैसे भूल सकेंगे। अल्लाह, मैं कर्नाटका में, मैं बीजापुर में था ना, तो एक शख्स आए, 3 बच्चियों को लेकर के आए। एक की उम्र 6 साल, एक की 5 साल, एक की 2.5 साल। मैंने कहा ये आपकी बेटियां हैं? कहा ना 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 मौलाना ये मेरी पोतियां हैं, मेरे बेटे की बेटियां हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह बहुत प्यारी है, छोटी छोटी है माशाअल्लाह। कहने लगे मौलाना मेरा बेटा 28 साल का था, बहुत नेक दीनदार था, अचानक उसका इंतकाल हुआ 45 दिन पहले। ये तीनों बच्चियां बेचारी यतीम हो गई। मैंने बैग में से कैडबरी निकाली, बच्चियों को दी, तो वो मुझे कहने लगे कि मौलाना इनको कैडबरी नहीं चाहिए, इनको इनका बाप चाहिए, इनको इनका बाप चाहिए। काश आप वो मंजर देखते, वो बच्चियां बेचारी कैसी बैठी हुई थी। जब वो उनके अब्बू की बात कर रहे थे ना दादा, तो बेचारी नीचे देख के बैठी हुई थी, सहमी हुई थी। ऐसा लगता था इनका दिल रोया हुआ है, इनका दिल रोया हुआ है। 6 साल की बच्ची की तरफ इशारा किया, कहा कि मौलाना ये तो बग हो गई है, समझ गई है, मेरे अब्बू अब दुनिया में नहीं आएंगे। 5 साल की बच्ची की तरफ इशारा करके रोने लगे, कहा मौलाना ये इसके अब्बू की बहुत प्यारी थी, बहुत लाड़की थी। इसके अब्बू बाहर से हॉर्न बजाते बाइक का, ये दौड़ के जाती, अब्बू के साथ सामान लाती, अब्बू की गोद में आती थी। आज घर में सब रोते हैं ना, तो बाहर से हॉर्न की आवाज आती है ना, तो कहती है मम्मा मम्मा न रो, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। दौड़ती दौड़ती बाहर जाती है, जाके देखती है मेरे अब्बू नहीं है, फिर रोने लगती है। मेरा कह लेना भी आसान है, आपका सुन लेना भी आसान है। जिसके दिल पे गुजरती है ना वो जानते हैं कि क्या होता है माँ बाप के बगैर। वो 2.5 साल की बच्ची को मेरी गोद में लाके बिठा दिया और यूं कहा मौलाना मैं इसको कब तक झूठ बोलूंगा, ये रोजाना रात में मुझे कहती है दादू मेरे अब्बू को इतने दिन हो गए, अब तो बताओ मेरे अब्बू मक्का मदीना से कब आएंगे। तो क्या मैं इसको बता दूं तेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब कभी नहीं आएगा। अपनी अपनी जुबान में कुछ अल्लाह से मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए अल्लाह से। कहिए अल्लाह आज मेरी तौबा, अब मैं किसी की बात में नहीं आता, अब मैं लाइफ चेंज कर दूंगा, अब मैं आपका वली बन जाऊंगा। अल्लाह
اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے. اس مجمع میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابو نہیں, کسی کی امی نہیں, بیچارے وہ ترستے ہوں گے کہ میرا بچہ ایک سبحان اللہ پڑھ کے تو بخشے, کبھی ہمارے لیے رو کے معافی تو اللہ سے مانگ لے. بچوں آپ بھی دعا کرو اپنے امی ابو کے لیے, انہوں نے بہت دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے. ایسے ہی کوئی اپنے لختے جگر کو اپنے سے دور نہیں کرتا. آپ کو کیا بتاؤں, آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے نا تو آپ کی امی نہیں کھاتی ہے. ابو کہتے ہیں کھا لے, بہن کہتی ہے کھا لے, وہ کہتی ہے نا میں نہیں کھاتی, میرا بچہ مدرسے میں ہے. ارے تیرا بچہ ہے نا, جب واپس بنانا واپس کھا لینا. ماں کہتی ہے آپ کھا لو, مجھے ضد نہ کرو, میرے حلق میں نہیں اترے گا, میرا بچہ آئے گا اس وقت کھاؤں گی. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ توبہ کی توفیق دے دیجئے, اللہ توبہ کی توفیق دے دیجئے. اللہ جنید جمشید نے توبہ کی نا, پھر پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقت لگایا نا, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. قبر کھودنے والا کہنے لگا میں جنید جمشید کی قبر کھود رہا تھا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی, اندر سے خوشبو آ رہی تھی. اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم بغیر داڑھی کے مر جائیں, بغیر توبہ کے مر جائیں, غیروں والے لباس کے ساتھ مر جائیں, بغیر دین کی محنت کے مر جائیں. اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو نماز کی توفیق چلی جاتی, قرآن کی توفیق چلی جاتی, دین کے کام کی توفیق چلی جاتی. اللہ ہم اپنی زندگی پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعیتاً آپ ناراض ہیں, لیکن اللہ آج آپ راضی ہو جائیے. ختم قرآن کی مجلس ہے نا, مدرسے کا جلسہ ہے, اللہ راضی ہو جائیے, اللہ راضی ہو جائیے, اللہ راضی ہو جائیے. ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے, اللہ یہ بہت پیارے لوگ ہیں, اللہ بات سمجھ آئی ہے نا, اب اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے, خود بھی دیندار بنیں گے, اپنے گھر سے ٹی وی کو نکالیں گے, اپنے موبائل سے ٹی وی کو نکالیں گے, کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کریں گے, اب آپ کے راستے میں وقت لگائیں گے, علماء کی قدر کریں گے, اور اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرائیں گے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں گے. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے, غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے, موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے نہیں شرماتے. اللہ ہم تسبیح پڑھتے ہوئے نہیں شرمائیں گے. اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما, اور تکمیل حفظ کے موقع پر ہمارے بڑوں نے جو آپ سے بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں انہیں اور پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ محتمیم صاحب اعلان کر رہے تھے مدرسہ 2-3 لاکھ روپے قرضے میں ہے. اللہ اگر کسی کا گھر قرضے میں ہو تو اس سے نہیں دیکھا جاتا. اللہ بستی والے اپنے گھر کی تو فکر کرتے ہیں, ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ مدرسے کے بھی فکر کرے تاکہ بستی مدرسے والوں کو کہیں باہر جانا نہ پڑے. یاد رکھنا شیخ سعدی فرماتے جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا. اللہ ہمارے عبد الرحیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مدینہ منورہ کے ساتھی, ان کے بیٹے کی ایگزام ہے, اللہ ان کو بھی کامیاب عطا فرما. عبد الرحیم بھائی کی عمر میں بھی برکت عطا فرما, ہماری محبتوں کو بھی اللہ قائم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ذرا اعلان سن لیں, 1 منٹ ذرا بیٹھے رہیں. ایک اہم بات آپ کو بتانی ہے, ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا نا تو الحمدللہ میری آن لائن مجلس ہوتی ہے, اللہ کے کرم سے آن لائن بیان ہوتا ہے 11 سے 11:30 رات میں, 11 سے 11:30 آدھے گھنٹے کے لیے. اور یاد رکھنا رمضان میں شیطان کو قید کر لیتے ہیں نا, دل نرم ہوتا ہے. بہت دنیا بھر سے لوگ سنتے ہیں روزانہ الگ الگ ٹاپک پر, صرف آدھا گھنٹہ بات ہوتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ وہ لنک جو ہے نا میں حضرت مولانا ذل الرحمن صاحب کو انشاءاللہ بھیجوں گا, حضرت مولانا کفیل صاحب کو, حضرت مولانا ذل الرحمن صاحب کو. آپ ان سے وہ لنک لیجئے گا, اور وہ مکسلر آتا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کیسے چالو کرنا, بہت آسان ہے, کچھ کرنا نہیں ہے. کسی کوئی ایک بلوٹوتھ خرید لو 300-400 والا, اپنے موبائل کو بلوٹوتھ سے اس پہ کنیکٹ کر دو تاکہ اسپیکر پر وہ بیان بجے, اور گھر کے مرد عورت بچے سب مل کر کے سنیں. جب پورا مہینہ سنیں گے نا دین کی بات تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کی سوچ چینج ہو جائے گی. گھر میں دین آئے گا, دین آئے گا تو رحمتیں آئے گی, برکتیں آئے گی. دین نہیں آئے گا تو لڑائی جھگڑے آئیں گے, بے برکتی آئے گی, کتنا بھی کما لو آخر میں سب لاس ہو جائے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ یہ بیان سنیں گے نا انشاءاللہ. افطاری کے وقت میں 10 منٹ دعا ہوتی ہے,
सहरी के वक्त में 10 मिनट दुआ होती है और रात में आधा घंटे के करीब ऑनलाइन मजलिस होती है। दुआओं की गुजारिश, आप हमारे लिए दुआ करते रहना, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। मैंने अपने बच्चे की बात की तो यूँ ना समझना कि मैं कोई बहुत नेक हूँ, अपने बच्चे, मेरे बच्चे कुछ बहुत ऊँचे, ऐसी बात नहीं है। पता भी नहीं हाफिज आलिम बनेंगे कि नहीं, हमारी तो कोशिश है, दुआ करना अल्लाह उनको बना दे। ये तो इसलिए सुनाया कि आप भी अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच सकें, कुछ राइट टाइम कर सकें और कल को ये बच्चे किसी काम के बन सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।